یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے کہ اس لیے آپ یہاں بیٹھیں۔ فرش عزا ایسا ہے کہ جس پہ محمد و آل محمد خود آپ کی تشریف فرما ہوتے ہیں، تو مہربانی کر کے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، بجائے کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے کی مہربانی کریں، فرش عزا پہ آ کے بیٹھیں تاکہ ہمیں بھی مجلس پڑھنے میں آسانی ہو اور آپ کو بھی مجلس سننے میں آسانی ہو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اور آپ مومنین سے بھی گزارش ہے کہ درود کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا نزدیک آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المحمود العام سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم صلی علی محمد و آل محمد۔ والصلاة والسلام علی ولیہ و وصیہ و وزیرہ و صاحب لوائہ و صاحب ممرہ الذی قال سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین صلی علی محمد و آل محمد۔ والصلاة والسلام علی اولاد المعصومین المظلومین المحرومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید قول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ محترم سامعین، مختصر وقت ہے اور اس مختصر وقت میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے کہ جو دعا ہے جناب رسالت مآب کی، کہ جناب رسالت مآب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے داخل کر وہاں جہاں سچ ہے، واخرجنی مخرج صدق، اور وہاں سے خارج کر جہاں سے سچ نکلتا ہے، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اے پروردگار میرے لیے قرار دے اپنی طرف سے ایک سلطان مددگار۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اللہ نے پھر ایک اور جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو کوٹ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ یعنی اے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ کیوں؟ تاکہ یہ لوگ میرے قول کو سمجھ سکیں، میری بات کو سمجھ سکیں۔ پھر ارشاد فرمایا، وجعل لی وزیرا من اہلی، اے پروردگار میرے لیے وزیر قرار دے
جو کہ میرے اہل سے ہو، جو کہ میرے اہل سے ہو۔ پھر ایسے نہیں، پھر نام لے کے کہا کہ وہ کون چاہتا ہوں کہ وہ ہارون اخی، وہ میرا وزیر، میرا بھائی ہو۔ اور پھر اشدد بہ ازری، اور ہارون کی مدد سے میری پشت کو مضبوط کر۔ دیکھیے، اللہ کے نبی نے اپنے پروردگار سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے۔ اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ پروردگار اپنی طرف سے مدد بھیج دے، لیکن اللہ کے نبی نے مددگار مانگا، اور وہ مددگار علی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ پتہ چلا اللہ جب بھی رسول خدا اللہ سے مدد مانگے تو مدد نہیں، مددگار مانگتا ہے، اور مددگار مانگنا رسول کی سنت ہے، اور علی کو مددگار مانگنا رسول کی سنت ہے، اور اسی کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اور رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے علی جیسا مددگار عطا کر۔ تو اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ رسول کی اتباع میں پہلے یا علی مدد کہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ دیکھیے، شرط رکھ دی اللہ نے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ رسول کی اتباع کرو۔ مجھ رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی اللہ کی محبت چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، اور رسول کی اتباع کیا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور رسول کی اتباع کا نام یہ ہے کہ جس کو جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں وہ رک جاؤ۔ اور رسول خدا کہہ رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں گراں قدر، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ تو اگر اب اللہ سے محبت چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ رسول کا دامن بھی مضبوط سے پکڑ لو۔ اگر قرآن کے ساتھ اہل بیت رسول کا دامن نہیں پکڑا تو اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا، بلکہ اگر محبت نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے تم پہ غضب کرے گا، اور اسی کو کہتے ہیں مغضوب علیہم۔ اس لیے ہم نماز میں 5 وقت یہ دعا مانگتے ہیں، پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، نہ کہ ان کے راستے پر جو غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہیں۔ یعنی رسول خدا کی اتباع کرنا اس بات کی شرط ہے کہ اللہ محبت کرے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی سنت پہ عمل کیا جائے۔ اور آئیے دیکھیں رسول خدا کیا چاہتے ہیں۔ رسول خدا دعوت ذوالشیرہ میں تمام شیعہ سنی کتابوں نے یہ لکھا کہ جناب رسالت مآب کو حکم الہی ہوا کہ اپنے نزدیکی خاندان والوں کو ڈراؤ۔ تو رسول خدا نے امیر المومنین کو حکم دیا کہ طعام کا انتظام کرو۔ جب طعام کا انتظام کیا گیا، 40 قریش کے سردار جمع کیے گئے، رسول خدا کے خاندان والے بھی آئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ 40 آدمیوں نے ایک آدمی کا کھانا کھایا، اور ایک آدمی کا کھانا کھانے کے بعد سب کے سب سیر ہو گئے، پھر بھی کھانا بچ رہا۔ تو جناب رسالت مآب نے اٹھ کر کچھ کہنا چاہا تو ابو لہب نے یہ کہہ کے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، عوام کو اٹھا دیا۔ دوسری مرتبہ پھر اسی طرح سے ہوا، پھر جناب رسالت مآب نے کچھ کہنا چاہا تو اسی وقت ابو لہب اٹھ کے بیٹھے اور کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ جب تیسری بار ایسا ہوا تو جناب ابو طالب نے ڈانٹ کے کہا کہ رکو تو صحیح، دیکھو کہنا کیا چاہتا ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہے۔
تو ادھر جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ ہماری قبیلوں میں، آپ اپنے ہماری قوم میں صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، یعنی جب بھی آپ سے مشورہ لیا جائے گا تو آپ خیانت نہیں کریں گے اور آپ کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو جب رسول خدا نے اپنی صداقت بھی منوائی اور اپنی امانت بھی منوائی تو ارشاد فرمایا دیکھو اے میری قوم، میں تمہارے لیے وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تمہارے آخرت کے لیے بھی بھلا ہے اور تمہاری دنیا کے لیے بھی بھلا ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ وہ تم میں سے کون ہے جو آج کے دن مجھ سے میری مدد کا وعدہ کرے؟ کون ہے جو آج کے دن مجھ سے میری مدد کا وعدہ کرے؟ تو رسول خدا نے کسی کو پکڑا تو نہیں تھا، کسی کو منع تو نہیں کیا تھا، اور یہ بھی فرمایا جو آج کے دن مجھ سے مدد کا وعدہ کرے گا اور میرا مددگار ہوگا وہ میرا بھائی بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ تو تاریخ اسلام کے اوائل میں ہی رسول خدا نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو آج کے دن میری مدد کا وعدہ کرے گا میرا مددگار ہوگا۔ میں 3 وعدے اسے کر رہا ہوں، وہ میرا بھائی بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ اور تینوں بار جناب امیر المومنین کھڑے ہوئے، 12 سال کا بچہ، اتنا قد بھی نہیں، ایڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں۔ رسول خدا نے بٹھا دیا۔ پھر دوسری بار پھر رسول خدا نے وہ یہ اعلان کیا، پھر جناب امیر المومنین نے اٹھ کے وہی بات دہرائی۔ جب تیسری بار جناب امیر المومنین نے وہی بات دہرائی اور لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اگرچہ میں کمزور ہوں مگر میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں پھوڑوں گا اور آپ کے دشمنوں کے پیٹ چاک کروں گا۔ تو رسول خدا نے بلا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا دیکھ لو اس کو، یہ میرا وزیر بھی ہے، یہ میرا بھائی بھی ہے اور یہ میرا خلیفہ بھی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ صلی علی محمد محمد۔ تو تمید بن گئی یہاں تک کہ اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے صدق کے مدخل میں داخل کر اور صدق کے مخرج سے خارج کر اور اپنی طرف سے میرے لیے سلطان نصیرہ عطا کر۔ پھر اسی پاک پروردگار نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے نحن انا انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا، فیہ باس شدید، اس میں کڑک ہے، سخت کڑک ہے، ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ اور ہم نے لوہے کو کیوں نازل کیا؟ لیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب، کون ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کی غیب میں مدد کرے۔ وہاں اللہ کے حبیب نے سلطان نصیر مانگا، یہاں اللہ نے نصرت کی غرض سے یہ کہا جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جیسے آسمان سے وحی نازل کی ہے، اسی طرح ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا ہے۔ پھر تاریخ میں پڑھ کے دیکھ لیجئے کہیں پر بھی لوہا نازل نہیں ہوا، بس ایک ہی جگہ پر لوہا نازل ہوا ہے کہ جہاں پر جبرائیل نے شعر پڑھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ علی جیسا کوئی جوان ہے اور نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے۔ تو بس عزیزو اگر یا علی مدد کہنا شرک ہوتا تو رسول خدا کو اللہ ڈانٹ ڈپٹ کر یہ کہہ دیتا تم مجھ سے مددگار کیوں مانگ رہے ہو، مجھ سے مدد مانگو۔ لیکن اللہ کے حبیب نے یہ سلطان نصیرہ مانگ کے بتایا کہ میرے بعد میرا وصی اور خلیفہ وہی ہوگا جو سلطان نصیرہ ہوگا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت سلیمان نبی کی حکایت کر رہا ہے کہ جناب سلیمان نبی دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلقیس کے تخت کے لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جناب سلیمان نبی نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت یہاں پر حاضر کرے، کون ہے جو جناب بلقیس کا تخت یہاں پر حاضر کرے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک عفریت اٹھا، ایک دیو اٹھا، طاقتور جن اٹھا اور اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی محفل برخاست ہو جائے ہم بلقیس کا تخت یہاں پر حاضر کریں گے۔ تو جناب سلیمان نبی نے کہا کہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔
تو جناب آصف بن برقیہ نے کہا قرآن کہہ رہا ہے وہ شخص جس کے پاس علم من کتاب، جس کے پاس کتاب سے تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت یہاں حاضر کروں گا۔ تو جناب سلیمان نبی وہ نبی ہیں جس کے پاس پوری دنیا کے شیاطین اور جنات جن کی تسخیر میں، ہوا جن کی تسخیر میں، پانی جس کی تسخیر میں، سمندر جس کی تسخیر میں، اس دنیا کی جو بھی مخفی قوت ہے وہ جناب سلیمان نبی کی تسخیر میں، لیکن جناب سلیمان نبی نے خود وہ تخت حاضر نہیں کیا، بلکہ جناب آصف بن برقیہ کو کہہ کے یہ بتایا کہ میرے بعد اگر کوئی میرا وصی اور خلیفہ ہوگا تو وہ جناب آصف بن برقیہ ہوگا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو رسول خدا کا یہ فرمان ہے کہ علی تمہاری مثال مجھ سے ایسی ہے کہ جیسے ہارون کی مثال حضرت موسیٰ سے تھی۔ اب قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ہارون کی موسیٰ سے کیا، ہارون کا موسیٰ سے کیا واسطہ تھا، ہارون کا موسیٰ سے کیا رشتہ تھا۔ رسول خدا نے ایک جملے میں سارا ہر چیز سمجھا دی۔ اسی قرآن مجید میں ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پھر کہا وجعل لی ہارون آخر وجعل لی وزیرا من اہلی۔ ہارون کا ایک رشتہ یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کے وزیر تھے، اور دوسرا رشتہ یہ تھا ہارون اخی، وہ حضرت موسیٰ کے بھائی تھے۔ تیسرا رشتہ اشدد بہ ازری، اللہ نے ہارون کی مدد سے جناب موسیٰ کی پشت کو مضبوط کیا۔ تو اب یہ تینوں چیزیں آپ مولا امیر المومنین کے رشتے اور رسول خدا کے رشتے میں لگاتے جائیں۔ رسول خدا نے فرمایا تمہاری مثال مجھ سے وہ ہے، تمہارا رشتہ مجھ سے وہ ہے جو ہارون کا رشتہ جناب موسیٰ سے تھا۔ تو جناب ہارون رسول حضرت موسیٰ کے وزیر رہے، اور جناب امیر المومنین جناب رسول خدا کے وزیر رہے، اور جناب ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی رہے تو جناب امیر المومنین رسول خدا کے بھائی رہے، اور جناب حضرت موسیٰ کی مدد اللہ نے ہارون کے ذریعے کی، اور اللہ نے علی مرتضیٰ کے ذریعے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ پر دیکھیے کہ رسول خدا نے کہاں کہاں پر علی سے مدد مانگی ہے، مختصر وقت ہے کہاں کہاں پر علی سے مدد مانگی ہے۔ تو پہلی تو دعوت ذوالعشیرہ ہو گئی، اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا جو آج کے دن میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرا بھائی بھی ہوگا، وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا، اور وہ میرا وزیر بھی ہوگا۔ ادھر علی نے مدد کا وعدہ کیا، اور مولا نے فرمایا اس دن سے میں رسول خدا کے ساتھ اس طرح تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جدھر اونٹنی جائے ادھر اونٹنی کا بچہ جائے گا۔ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے کس طرح اپنا وعدہ نبھایا؟ اس کے دوسرے ہی دن رسول خدا کے ہمراہ جناب امیر المومنین ہیں، قریش مکہ نے یہ پروگرام بنایا کہ جناب رسالت مآب کو ہم اگر مرد حضرات تنگ کرتے ہیں تو جناب ابو طالب سامنے آ جاتے ہیں، تو کبھی جناب حمزہ سامنے آ جاتے ہیں، تو کبھی ابو عبیدہ ابن حارث سامنے آ جاتے ہیں، کبھی عبد المطلب کی اولاد سامنے آ جاتی ہے۔ ایسا کام کرو کہ کام بھی ہو جائے اور ہمارا نام بھی بدنام نہ ہو۔ تو انہوں نے مشورہ کر کے گلیوں کے اوپاس چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو یہ پڑھایا، یہ سمجھایا کہ جیسے ہی رسول خدا آئیں تمہارا کام یہ ہے کہ رسول خدا پر پتھروں کی بارش کر دینی ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ جناب رسالت مآب پر پتھروں کی بارش کر دینی ہے۔ بس جناب رسالت مآب جب تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتے تو شہر کے اوپاس چھوٹے چھوٹے بچے وہ جناب رسالت مآب پر پتھراؤ کرتے، اور جب رسول خدا واپس آتے تو خون میں لہو لہان ہوتے۔ تو جناب ابو طالب جب پوچھتے کہ یہ کس نے حال کیا ہے تو فرماتے شہر کے بچوں نے کیا ہے، قریش کے بچوں نے کیا ہے۔ تو جناب ابو طالب قریش کے سرداروں کے پاس جاتے کہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو پکڑو، اپنے بچوں کو گھروں میں رکھو، یہ میرے بھتیجے کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے ابو طالب یہ تو بچے ہیں، بچوں پر ہمارا بس نہیں چلتا۔
یہ بچے ہیں، بچوں پر ہمارا بس نہیں چلتا۔ تو دوسرے دن جناب ابو طالب نے علی مرتضیٰ کو ساتھ بھیجا۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب علی مرتضیٰ رسول خدا کے ساتھ ساتھ ہیں، کہ رسول خدا کا کہ اس طرح ہے جس طرح اٹھنے کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ حضرت رسول خدا کے ساتھ جناب امیر المومنین چل رہے ہیں، اور دو جیب ہیں، ایک جیب کھجوروں سے بھری ہوئی ہے، ادھر ایک کھجور کھاتے ہیں اور گٹھلی کو جیب میں رکھتے ہیں، ادھر دوسری کھجور کھاتے ہیں اور گٹھلی کو جیب میں رکھتے ہیں، ادھر تیسری کھجور کھاتے ہیں اور گٹھلی کو جیب میں رکھتے ہیں، ادھر کھجور خرما کھاتے جا رہے ہیں اور گٹھلیاں جمع کرتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں گلی کے اوباس لڑکے جمع ہوئے اور چاہا کہ جناب رسالت مآب پر پتھراؤ کرے، تو ان میں سے جو طاقتور لڑکا تھا جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا بازو پکڑا، اور وہ جو گٹھلیاں جیب میں جمع کی ہوئی تھی وہ اس کے جسم میں پیوست کر دی۔ کسی کی آنکھ میں پیوست کی، کسی کے بازو میں پیوست کی، کسی کے سینے میں پیوست کی، اور جب یہ لڑکے گئے اپنے گھروں پر تو کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، کسی کا شکم چاک ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جا کے کہا کہ ہم سے علی ابن ابی طالب لڑے ہیں۔ جب پوچھا کہ کون لڑا ہے، کہا علی ابن ابی طالب لڑے ہیں۔ وہ جو لوگ کل بچوں کا انکار کر کے جناب ابو طالب کے پاس جناب ابو طالب کو جواب دے کے واپس بھیجتے تھے، آج وہی قریش کے سردار آ کے جناب ابو طالب کو کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو گھر میں رکھو، اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے بچوں سے لڑتا ہے۔ تو جناب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا بچے ہیں، بچوں پہ ہمارا بس تو نہیں چلتا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، یہ جناب امیر المومنین علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے اوائل اسلام میں رسول خدا کی مدد کی۔ اب دیکھیے جناب امیر المومنین وہ ہستی ہیں کہ جو رسول خدا کے اہل بیت میں شامل ہیں، جن کے لیے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے ملائکہ سے کہا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الذین ہم فی تحت القصا۔ یعنی اے میرے ملائکہ اور اے میرے آسمان میں رہنے والے، اس بات کو سنو اور اس بات کو سمجھو، میں نے زمین اور آسمان نہیں بنائے ہیں، میں نے سمندر میں چلتی ہوئی کشتی نہیں بنائی ہے، میں نے چاند چمکتا ہوا نہیں بنایا ہے، میں نے سورج کی روشنی نہیں بنائی ہے، مگر یہ ان کی محبت میں جو قصا کے نیچے ہیں، جو چادر کے نیچے ہیں، تو چادر کے نیچے جناب علی ابن ابی طالب ہیں۔ لوگ یہ سمجھتی ہے کہ اہل بیت اور امت آپس میں برابر ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے کہ اہل بیت اور امت آپس میں برابر ہیں۔ تو حضرات، امت اور اہل بیت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ امت پہ صدقہ حلال ہے اور اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے۔ امت پہ صدقہ حلال ہے اور اہل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ تو جس پر صدقہ حلال ہو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس پر صدقہ حرام ہو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جس پر صدقہ حرام ہے، جس پر صدقہ حلال ہے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو خاندان وہ ہے کہ ساری کائنات اہل بیت کے صدقے پر بلی ہے۔ جو کھاتے اہل بیت کا صدقہ ہے وہ اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی سخاوت کہ ایک شخص نے پوچھا، مولا سے سوال کیا، مولا کھانا چاہیے۔ مولا نے کمبر سے کہا کمبر سوالی کو کھانا دو۔ کمبر نے کہا مولا کھانا تو دسترخوان میں ہے۔ تو مولا نے فرمایا دسترخوان دے دو۔ فرمایا کمبر نے کہ دسترخوان اونٹ میں ہے، اونٹ پر ہے۔ مولا نے فرمایا اونٹ دے دو۔ تو کمبر نے کہا کہ یا امیر المومنین اونٹ تو قطار میں ہے۔ مولا نے کہا قطار میں دے دو۔ جناب کمبر نے خاموشی سے قطار سنبھالی اور خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ تو جناب امیر المومنین نے فرمایا تمہارے منہ پر 12 کیوں بجے ہیں؟ تو اس نے
जनाब कम्बर ने परेशान होकर फरमाया, मौला आपने कहा कि खाना दो, मैंने कहा खाना दस्तरखान में है। आपने कहा दस्तरखान दे दो, मैंने कहा दस्तरखान ऊँट पर है। आपने कहा ऊँट दे दो, मैंने कहा ऊँट महारों में है। मौला ने फरमाया ऊँट की महार दे दो। अगर मैं कहता महार गुलाम में है तो आप मुझे भी उसके साथ रवाना कर देते और मैं आपकी खिदमत से महरूम रह जाता। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ पर। और इस दर की सखावत का क्या कहना, इस दर की सखावत का क्या कहना, जहाँ हुसैन जैसा सखी जिसने यजीद जैसे को भी खाली नहीं पलटाया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या है कि जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा होना चाह रहे थे और अमीर शाम मदीने में आया और उसने चाहा कि हर सहाबी को उसके मुताबिक मकाम के मुताबिक इनाम दे। किसी को सोना दिया, किसी को चांदी दिया। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानबूझकर देर से आए। अच्छा, मौला जब आ रहे थे तो मौला ने आने से पहले अपना एक जूता एक किसी मोची को सीने के लिए दिया हुआ था और फरमाया हम जा रहे हैं मस्जिद में, जब इस जूते को तुम तैयार कर लो तो मस्जिद नबी में आ जाना, हमें दे के चले जाना। तो उस वक्त अमीर शाम जो है उसने सारे इनामात बांट दिए थे और वो इमाम हसन का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही इमाम दाखिल हुए तो उसने कहा कि यब्न रसूल अल्लाह, हमें पता है कि आप इसलिए जानबूझकर देर से आए हैं कि हमारा ख़जाना ख़त्म हो जाएगा और हम आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, तो आप सारी मस्जिद हमें ये कहेंगे कि ये इतना बखील है इसलिए हमें कुछ भी नहीं दिया, इसलिए हमने आपके लिए अलग इनाम संभाल के रखा है। तो उसने बहुत सारे हीरो जवाहरात जमा किए हुए थे। इतने में मौला का ग़ुलाम वो जूता लेके हाजिर हुआ। मौला को फरमाया, मौला ये जूता आपका। अमीर शाम ने मौला के ग़ुलाम को ये ख़जाना दिया, वो थाल भरा हुआ जो इनामात का हीरो जवाहरात का था मौला के ग़ुलाम को दिया। मौला ने बग़ैर हाथ लगाए उस मोची को फरमाया कि इसको ले जाओ, इस जूते सीने की एवज़ है। तो वो मौला को दुआएं देने लगा और मौला की तारीफ़ करने लगा। मौला ने फरमाया खामोश हो जाओ, ये हमारा तो हमने अपना तो दिया ही नहीं है, ये तो गैर का दिया है। तो उस वक्त अमीर शाम का मुंह नीचे उतर गया। उसने कहा इतनी बड़ी दौलत आपने जूते सीने वाले को दे दी। तो ये मौला की वो हस्ती है कि जो कायनात में यजीद जैसे को भी खाली नहीं पलटाते, और ये वो हस्ती है कि जिसके बारे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इरशाद फरमाया, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन। देखिए, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये सारी उम्मत के मुसलमानों को हुसैन अगर समझ में आ जाए तो हर किस्म का मसला ही ख़त्म हो जाए। ये दुनिया को जब तक करबला समझ में नहीं आएगी, गदीर समझ में नहीं आएगी, जब तक करबला समझ में नहीं आएगी, सैयदा के दरवाज़े पर आग लगना समझ में नहीं आएगा। ये दुनिया अगर गदीर को न भूलती तो न सैयदा के दरवाज़े पर आग लगती, न इमाम हसन के जनाजे पर तीर होते, न करबला में जनाब इमाम हुसैन आली मकाम शहीद होते। आज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। रसूल खुदा मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, खुतबा यानी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे हैं। खुदावंद आलम का कलाम पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि इतने में मस्जिद नबवी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। मौला का पाँव मौला की कबा में कमीज़ के दामन में उलझा और जनाब मौला ने गिरे। मौला का गिरना था कि रसूल खुदा ने मिंबर छोड़ा। मिंबर का क्या छोड़ना था कि अल्लाह का जिक्र छोड़ा। अल्लाह का जिक्र क्या छोड़ना था कि कुरान पाक की तिलावत छोड़ी। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तौहीद का जिक्र छोड़कर हुसैन को अपने जानू पे बिठा के फरमा रहे हैं, लोगों इस बच्चे को पहचानो, ये बच्चा कौन है, इस बच्चे को पहचानो। अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। भाई ये सवाल हो सकता है कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर बैयत कर लेते तो क्या था। हम ये पूछते हैं कि जनाब इमाम ने एक फ़र्द ने तो बैयत नहीं की, सारे अरब ने बैयत कर ली, सारे अरब ने बैयत कर ली, तो यजीद को क्या परेशानी थी
کہ اس نے امام سے بیعت مانگی تو یہی معلوم ہوگا کہ امام حسین وارث انبیاء ہیں، امام حسین وارث علی مرتضیٰ ہیں، امام حسین امام حسن کے وارث ہیں، چونکہ رسول خدا 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں، 1,24,000 انبیاء کی شریعتوں کے وارث ہیں، اللہ کی توحید کے وارث ہیں، اللہ کی کتابوں کے وارث ہیں۔ تو یزید جیسے پر اگر امام حسین امام عالی مقام بیعت کرتے تو اس کا مطلب تھا کہ 1,24,000 انبیاء ایک یزید فاجر اور فاسق اور شرابی کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ کیوں ہم حسین حسین کہتے ہیں؟ بھائی دنیا کو حسین حسین کہنے سے کیوں چڑ ہوتی ہے؟ حسین حسین کہنے سے کیوں چڑ ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ جنگ خیبر میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اپنی اپنی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اسی جنگ خیبر میں رسول خدا نے 40 دن کے بعد ارشاد فرمایا تھا، کل علم اس کو دوں گا، رجل جو مرد ہوگا، قرار جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تو آج جو علم کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ علم کے سائے میں نہیں جانا، یہ سائے میں جانا بدعت ہے۔ تو ایک صحابی نے ساری رات تمنا کی تھی کہ کاش یہ علم صبح مجھے مل جائے، کاش یہ علم صبح مجھے مل جائے۔ یہ علم جانتا ہے کتنے علمدار ہوئے، یہ علم جانتا ہے کتنے علمدار ہوئے، کبھی حمزہ تو کبھی جعفر تیار ہوئے، کبھی حمزہ تو کبھی جعفر تیار ہوئے، ایسے ویسے بھی کئی بار طلبگار ہوئے، پر علمدار فقط حیدر کرار ہوئے، پر علمدار فقط حیدر کرار ہوئے۔ توڑنے کے لیے اسلام بھرم مانگا تھا، ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا تھا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کے ذات پر۔ تو یہ وہ امام عالی مقام کی ہستی ہے کہ جس کے لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین۔ اور اگر حسین کو سمجھنا ہے تو مسجد نبوی میں آ جاؤ، اصحاب باوفا کا مجمع ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، رسول خدا نے تکبیر لگائی، رسول خدا رکوع میں گئے، رسول خدا سجدے میں گئے۔ نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ، نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ۔ اور سجدے میں جب عالمین کا رسول رحمت للعالمین اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور اس وقت رسول خدا کی پشت پر امام حسین سوار ہو جاتے ہیں، اور اللہ جبریل کے ذریعے رسول کو حکم دیتا ہے کہ جب تک حسین پشت سے نہ اٹھے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ اس عبادت میں راضی نہیں ہے جس میں حسین ناراض ہو، اللہ اس عبادت میں راضی نہیں ہے تو جس میں حسین ناراض ہو۔ تو حسین کو پہچانیے، یہی وجہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ خبردار، تم نماز کو دین سمجھ رہے ہو، تم روزے کو دین سمجھ رہے ہو، تم حج کو دین سمجھ رہے ہو، تو ہمارا فرمان سنو، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے اور دین کو بچانے والا بھی حسین ہے۔ سرداد دست نداد در دست یزید، سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، اس لیے کہ حقیقت میں لا الہ جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ بنیاد حسین ہے، جس بنیاد میں لا الہ کھڑا ہے وہ بنیاد حسین ہے۔ تو آئیے دیکھیے حسین کا اور یزید کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ حسین کی ماں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، صلی اللہ محمد وآلہ۔ دیکھیے تاریخ اسلام کے اوائل میں جنگ بدر میں ایک طرف مشرکین کی طرف سے لوگ آئے، ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے لوگ آئے۔ تو جو مشرکین کی طرف سے آئے تھے اس میں ایک یزید کی ماں کا باپ، ایک یزید کی ماں کا چچا، ایک یزید کی ماں کا بھائی، ادھر ایک حسین کا باپ، ایک حسین کے باپ کا چچا، ایک حسین کے باپ کا کزن،
تو دونوں طرف حسین کی رشتہ داری ہے. وہاں پر فقط فرق اتنا ہے، وہاں وہ کفر کے لباس میں تھے، یہاں پر امام حسین کے سامنے اسلام کے لباس میں ہیں. اب اسی لیے عزاداری کرتے ہیں کہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ امام حسین اور یزید کی جنگ بادشاہت کی جنگ نہیں تھی. امام حسین عالی مقام کی جنگ یزید کے ساتھ حق اور باطل کی جنگ تھی. اگر امام عالی مقام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حق باطل کی حکومت کی اطاعت کرتا، مگر امام حسین نے سر کو کٹا دیا لیکن یزید کی بیعت نہیں کی. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. بس عزیزو، مختصر وقت ہے اور اس مختصر وقت میں چاہتا ہوں کہ جناب شہنشاہ وفا کا مصائب پڑھوں. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ میں مرقوم ہے کہ جب شہنشاہ وفا کی ولادت ہوئی تو جناب امیر المومنین کے سامنے مولا عباس کو لایا گیا. مولا عباس کے بازو کبھی جناب امیر المومنین چومتے ہیں، کبھی مولا کا سینہ چومتے ہیں، کبھی مولا کا سر چومتے ہیں. عزادارو، جناب ام المصائب نے یہ سے دیکھا تو رو کے فرمایا، بابا آپ جناب عباس کو اس طرح چومتے ہیں، کبھی بازو کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی دائیں بازو کا، کبھی بائیں بازو کا، اور کبھی سر کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی سینے کا بوسہ لیتے ہیں. تو مولا نے رو کر فرمایا، بیٹی یہ وہ عباس ہے کہ کربلا میں میرے حسین پر یہ اپنا دایاں بازو کٹوائے گا، بایاں بازو کٹوائے گا، اور سر پہ زخم کھائے گا، سینے پہ زخم کھائے گا. بس عزادارو، جناب امیر المومنین نے اپنی بیٹی سے فرمایا، بیٹی کوفے میں اپنے گھر میں پیدل چلا کر. عزادارو، جناب سیدہ سے فرمایا، بیٹی کوفے کے گھر میں پیدل چلا کرو تاکہ تمہیں پیدل چلنے کی عادت پڑ جائے، کہیں تمہیں پیدل چلنے میں پریشانی نہ ہو. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی تھی، میں سوچتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہوں اس کو کون پیدل چلائے گا، جس کے 18 بھائی ہوں اس کو کون پیدل چلائے گا. پس عزادارو، جب کربلا جناب سیدہ پہنچی ہے نا تو تمام بیویوں، تمام مستورات کی پردوں کا ذمہ بی بی نے اٹھایا تھا. اور جب بی بی نے اٹھایا تو جناب عصر عاشورہ تمام لشکر شہید ہو گیا. جناب قاسم شہید ہو گئے، جناب اون و محمد شہید ہو گئے، جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے، جناب حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے. تو جناب عباس امام حسین کے پاس خدمت میں حاضر ہو کر فرماتے ہیں، مولا اس مرشد زادے کو، اپنے غلام کو اجازت دیجیے کہ آپ پر قربان ہو جائے. تو مولا رو کے ارشاد فرماتے ہیں، عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو، تم تو ہمارے لشکر کی جان ہو، کیونکہ علمدار زندہ ہوتا ہے تو لشکر کی ڈھارس ہوتی ہے، دشمنوں کے دلوں میں رعب ہوتا ہے. تو جناب عباس نے کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی مولا بائیں دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں جناب قاسم کے ٹکڑے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں اون و محمد کا لاشا ہے، کسی جگہ دیکھتے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، کسی جگہ دیکھتے ہیں جناب مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہے. مولا رو کے فرماتے ہیں، مولا اے میرے مرشد زادے، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، وہ لشکر کہاں ہے، وہ سپاہ کہاں ہے جس کی میں ڈھارس ہوں، وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. تو مولا رو کے فرماتے ہیں، اگر لشکر نہ صحیح تم بہنوں کے پردے کے ضامن تو ہو، تم سیدہ کے دلوں کی ڈھارس تو ہو. پس عزادارو، مولا عباس کو لڑائی کی اجازت نہیں ملی. مولا خیام کی طرف آئے، اتنے میں جناب بالی سکینہ سلام اللہ علیہ ایک سوکھا ہوا مشکیزہ لاتی ہے اور چچا کو بلاتی ہے. چچا کی گلے میں بائیں ڈال کے رو کے فرماتی ہے، چچا عباس 3 دن ہو گئے ہیں، میرا بھائی اصغر مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے،
چچا عباس میری ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر چند لمحے پانی نہ ملا تو میرے بھیا کی روح کب سے انصری سے پرواز کر جائے گی۔ میرے چچا مجھے کسی طرح پانی لا دیجیے، کسی طرح مجھے پانی لا دیجیے۔ بس جناب حضرت عباس کو بہانہ مل گیا، رو کے جناب سیدہ سے فرمایا سیدہ اے میری مرشد سعدی اپنے بابا سے مجھے ذرا اجازت تو لے کے دو، ہمیں رن میں وغا کی جنگ کی اجازت تو دو، لے کے دو، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں پانی لے کر آئیں گے۔ تو جناب سیدہ کو لے کر جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو لے کر جناب عباس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو مولا کبھی جناب سیدہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی جناب عباس کی طرف دیکھتے ہیں۔ جناب سیدہ رو کے فرماتی ہیں بابا 3 دن ہو گئے ہیں، میرا اصغر پیاسا ہے، میری ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر تھوڑی دیر پانی نہ ملا تو جناب اصغر کی روح کب سے انصری سے پرواز ہو جائے گی۔ تو جناب امام حسین رو کے فرماتے ہیں بیٹی سکینہ میرا بھائی 32 سال کا ہے، تمہارا اصغر 6 مہینے کا ہے۔ پس ازادارو جناب عباس کو پانی لینے کی اجازت ملی، جنگ کرنے کی اجازت نہ ملی۔ ایک نیزہ مولا نے دیا، فرمایا تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اس نیزے سے اپنا دفاع کرنا۔ پس ازادارو جناب امیر المومنین کا فرزند جناب عباس، وہ ہستی جو جنگ صفین میں اپنی شجاعت کی مہارت دکھا چکی تھی، میدان جنگ میں آتے ہیں اور میدان جنگ میں لڑکا کے کہتے ہیں کہ اے یزیدیو، اے شامیو، اے کوفیو، اس فرات سے دنیا کے حلال اور حرام جانور پی رہے ہیں، مگر حیف تم پر ہے کہ محمد و آل محمد کی ذات کے اوپر تم لوگ پانی بند کر کے بیٹھے ہو۔ مولا نے لشکر کو ایک طرف کیا اور مشکیزہ بھرا اور اسب باوفا سے فرمایا کہ تو بھی پانی پی لے، ذرا ٹھنڈا ہو جائے، چلنے میں آسانی ہوگی۔ گھوڑے نے منہ اٹھایا، شاید بے زبانی کی زبان میں کہہ رہا ہو مولا بی بی سے وعدہ کر کے آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ پانی پیو، جب تک حسین پیاسا ہے، جب تک علی اصغر پیاسا ہے، جب تک میری مرشد زادی پیاسی ہے اور جب تک آپ پیاسے ہیں میں پانی کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ پس ازادارو جناب عباس نے پانی بھرا، پانی کیا بھرا، مشکیزے میں جناب حضرت عباس کی غازی عباس کی امیدیں بھری ہیں۔ پس ازادارو جناب مولا عباس نے وہ مشکیزہ اٹھایا اور مشکیزہ اٹھا کر مولا کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ کسی طریقے سے پانی خیام تک پہنچ جائے۔ بس ہمیں جنگ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس کسی طرح سے پانی خیام تک پہنچ جائے۔ جو سامنے آتے ہیں مولا اس کو نیزے کی نوک پہ اٹھاتے ہیں، جو سامنے آتا ہے مولا اس کو نیزے کی نوک پہ اٹھاتے ہیں۔ ایک دم عمر ابن سعد نے چلا کر کہا کہ خبردار اگر خیام حسینی تک پانی پہنچ گیا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، خبردار خیام تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ بس اتنا سننا تھا کہ چاروں طرف فوج چاروں طرف جناب غازی عباس کو فوج نے آگے گھیرا۔ ایک شکی نے آگے مولا کی بازو پہ تلوار ماری، مولا نے مشکیزہ دوسرے بازو پہ لیا اور علم کو کاندھے پہ دبایا۔ ایک شکی نے دوسرے بازو کو قلم کیا، مولا نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبایا۔ اب جناب عباس کی کوئی بھی خواہش نہیں ہے، جناب عباس کی فقط ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح پانی خیام تک پہنچ جائے۔ پس ازادارو عمر ابن سعد نے دیکھا کہ کوئی قیمتی چیز ایسی ہے کہ جناب حضرت عباس اس کو چھپا رہے ہیں اور پورے جسم پہ زخم کھا رہے ہیں، کبھی سر پہ زخم کھا رہے ہیں، کبھی بازو پہ زخم کھا رہے ہیں، کبھی پہلو پہ زخم کھا رہے ہیں، مگر ایک ایسی چیز ہے جس کو اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت میں رکھے ہوئے ہیں۔ پس عمر ابن سعد نے کہا کہ اس مشق کا نشانہ لو۔ اے عزادارو ایک شکی نے اس مشق کا نشانہ لیا، تیر کا چلنا تھا کہ مشق کا چھدنا تھا اور پانی کا بہنا تھا کہ جناب حضرت عباس کی امیدیں پانی کے ساتھ بہ گئی۔ پس ازادارو جناب حضرت عباس نے جب دیکھا کہ مشکیزہ پانی سے خالی ہو گیا ہے تو فرمایا اب زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مولا خیام سے واپس پلٹے اور دریا کی طرف چلے اور اس طرف جناب امام حسین علیہ السلام اور معصوم بچے جناب بالی سکینہ اپنے بنی ہاشم کے بچوں کو کہہ رہی ہے کہ اے بنی ہاشم کے بچوں، میرے چچا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے
میرا چچا پانی لائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوکھی مشکیزیں پھر سے پانی میں تر ہو جائیں گے، یہ سوکھے کوزے پھر سے تر ہو جائیں گے، تمہاری زبانیں پھر سے ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ بس عزادارو، جناب سیدہ دیکھ رہی ہے، کبھی علم ہلتا ہے، کبھی علم جھکتا ہے تو کبھی علم اٹھتا ہے، کبھی جھکتا ہے کبھی علم اٹھتا ہے۔ بس ایک وقت ایسا آیا کہ علم کا جھکنا تھا اور جناب حضرت عباس نے آواز دی، مولا غلام کی خبر لیجئے، مولا غلام آپ کا گھوڑے سے زین سے زمین پر آ رہا ہے۔ بس عزادارو دیکھو، ہر شہید جب بھی اس دنیا سے گیا، جب بھی وہ گھوڑے سے زین سے زمین پر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے بازو کا سہارا لیتا ہے۔ میرا سلام ہو جناب حضرت غازی عباس پر، جو زین سے گھوڑے سے گرے تو صحیح، مگر اس طرح گرے کہ نہ بازو تھے، وہ کس چیز کا سہارا لیتے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے آواز سنی اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے بھائی حضرت عباس کو لینے کے لیے گئے ہیں تو رستے میں ایک بازو پڑا دکھائی دیا، وہ بازو اٹھایا، پھر دوسرا بازو پڑا دکھائی دیا، وہ بازو اٹھایا، پھر دیکھا علم ایک طرف گرا ہوا ہے، پھر علم کو اٹھایا۔ بس عزادارو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دریا کی ترائی میں بھائی کا لاشا پڑا ہے۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام نے امام جناب غازی عباس کا سر اپنی زانو پہ رکھنا چاہا، مولا سر کو پھر زمین پہ رکھ دیتے ہیں، پھر سر اپنا زانو مولا کا زانو پہ رکھنا چاہا تو جناب عباس پھر سر کو زمین پہ رکھ لیتے ہیں تو مولا نے روکے فرمایا، بھائی عباس کیوں اپنا سر ہمارے زانو پہ نہیں رکھنے دیتے؟ تو مولا نے جناب عباس نے فرمایا، مولا میں وہ معرفت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرا سر تو اپنے زانو پر رکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ وقت بھی آئے گا جب آپ کو شہید کیا جائے گا، کون ہوگا جو آپ کے سر کو زانو پہ رکھے گا؟ مولا نے فرمایا، میری ماں سیدہ ہوگی جو میرے سر کو اپنے زانو پہ رکھے گی۔ پس عزادارو جناب عباس نے رو کر فرمایا، مولا میری دو وصیتیں ہیں، ایک وصیت یہ ہے کہ میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، مولا میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں آپ کا دیدار کروں۔ جناب مولا امام عالی مقام علیہ السلام نے جناب عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا، مولا غازی عباس نے امام حسین کا آخری دیدار کیا اور پھر فرمایا، مولا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے کو خیام میں نہ لے جانا، میں جناب بالی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں پانی لے کے آؤں گا، اگر آپ میرے جنازے کو لے کے جائیں گے تو میں شرمندہ ہوں گا، جناب سکینہ سے کہہ دینا میں شرمندہ ہوں، چچا شرمندہ ہے کہ تمہارے اصغر کے لیے پانی نہ لا سکا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔